اللہ کی طرف سے یہ ایک بہت بڑا انعام ہے، چاہے وہ بیٹا ہو چاہے وہ بیٹی ہو۔ نیک اولاد باعث رحمت بھی ہے، باعث اجر و ثواب بھی ہے، اور نیک اولاد کے ذریعے اللہ رب العزت دنیاوی زندگی میں، برزخی زندگی میں اور اخروی زندگی میں انسان کو عزت عطا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اس لیے انسان کو جب بھی اولاد مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مطلق اولاد کا سوال نہ کرے، بلکہ نیک اولاد کا سوال کرے کہ اللہ مجھے بیٹا دے تو نیک، بیٹی دے تو نیک۔ انسانی فطرت ہے کہ انسان بیٹے کو زیادہ مانگتا ہے بنسبت بیٹی کے، اور یہ چیز ایک فطرت میں اللہ رب العزت نے رکھی ہے انسان کے۔ حضرت عمران علیہ السلام، ان کی بیوی، انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ مجھے بیٹا دے تو میں وہ بیٹا تیرے راستے میں وقف کر دوں گی۔ جذبات اچھے تھے، عزائم بھی بہت خوب تھے۔ بالآخر اللہ رب العزت نے بیٹے کی بجائے بیٹی دے دی، اور جب بیٹی پیدا ہوئی تو کہنے لگی اللہ نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی۔ اللہ یہ تو بیٹی پیدا ہوگی، یہ میں نے تو بیٹا مانگا تھا اور میرا ارادہ تھا کہ بیٹا ملے میں اس کو تیرے راستے میں وقف کر دوں۔ اللہ رب العزت نے آگے سے جواب دیا لیس الذکر کالانثی، جو بیٹا تو مانگ رہی تھی وہ بیٹا اس بیٹی کے مرتبے مقام کو نہ پہنچتا، اور جو اس بیٹی کی بنا پر عزت ملے گی وہ بیٹے کی بنا پر شاید نہ ملتی۔ محترم ساتھیو، وہ بچی جب اس کی پرورش کی باری آئی تو اختلاف ہو گیا کہ کون اس کی پرورش کرے۔ بالآخر قرہ نکلا زکریہ علیہ السلام کے نام، تو زکریہ علیہ السلام ان کو اپنے گھر لے گئے، اور زکریہ علیہ السلام کے گھر اولاد نہیں تھی، زکریہ علیہ السلام کے گھر اولاد نہیں تھی۔ دوسری بچی کو لے کر اپنے گھر میں رکھا اور اس کی پرورش کی۔ ایسے بھی ہوتا ہے جب کسی کے گھر اولاد نہ ہو تو دوسرے کے اولاد لے کے وہ اپنے گھر میں اس کی پرورش بھی کرتے ہیں اور اس کو حقیقی اولاد جیسا پیار بھی دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں اگر کسی کے گھر اولاد نہ ہو تو دوسرے کی اولاد لے کے، لے پالک بنا کے انسان پرورش کرے تو بعض اوقات اللہ اسی عمل کے نتیجے میں اولاد بھی دے دیتے ہیں۔ جلال پور پیر والا میں ایک حکیم شفیع ہے، اس کے گھر اولاد نہیں ہوتی تھی، تو وہ استاذوں کے پاس آیا، کہنے لگا کافی عرصہ ہو گیا شادی کو، اولاد نہیں ہے، میاں بیوی بڑے پریشان ہیں۔ استاذوں نے کہا کسی یتیم بچے یا بچی کو لے لو اور اس کی کفالت کرو۔ وہ ہمسائے کے گھر ایک بچی تھی، اس کو لے آئے۔ اللہ رب العزت نے انہیں پھر 2 بیٹے بھی دیے اور پھر آگے بیٹی بھی دی، اور اس کی بیوی صاحب کا شیعہ تھی، وہ پھر اس مسلک سے توبہ طائب ہو گئی۔ پھر بیٹے کا نام رکھا ابو بکر، دوسرے بیٹے کا نام رکھا عمر، اور بیٹی کا نام رکھا عائشہ۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب وہ بچے اپنے دادا دادی کے گھر جاتے تھے تو وہ نام نہیں لیتے تھے، انہوں نے اپنے نام رکھے ہوئے تھے، کیونکہ ان کو ابو بکر کے نام سے، عمر کے نام سے، عائشہ کے نام سے چیڑ ہے، وہ نہیں نام لیتے تھے۔ لیکن کب تک نام تو نہیں تبدیل ہوتا۔ آخر جب وہ بچے بڑے ہو گئے تو پھر اب وہ ان کے نام سے ہی پکارنے لگے۔ تو میں بات یہ بتا رہا تھا کہ دوسرے کا بچہ لیا تو اللہ پاک نے پھر بیٹے بھی دے دی، بیٹیاں بھی دے دی، اور اس بیٹی کو اللہ پاک نے پھر جو عزت دی وہ کیا کہ اس سے پھر جو بیٹا پیدا ہوا وہ بغیر باپ کے پیدا ہوا، اور اس کا نام عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام، دیکھیں ماں کی سوچ کیا تھی
اور اللہ پاک نے پھر عزت کیسے دی، بیٹی کو عزت کیسے دی، پھر آگے اس کی جو اولاد ہے اس کو اللہ نے کیسے عزت دی۔ آج کے اس پارے کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی ہوا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلا لیا ہے، اور وہ فوت ہو کے نہیں گئے بلکہ زندہ ہی تھے، اور اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ بل رفعہ اللہ نے ان کو اپنے پاس اٹھایا ہے۔ اور اندازہ لگائیں کہ کتنا وقت ہو گیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے پاس گئے ہوئے، 1400 سال سے زیادہ تو ہو گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس سے 650 سال کے لگ بھگ ہو گئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو اتنا عرصہ ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے پاس، لیکن وہاں عیسیٰ علیہ السلام کا نہ قد بڑھ رہا ہے اور نہ جسم بڑھ رہا ہے، وہ جس حالت میں گئے ہیں اسی حالت میں ہی اللہ کے پاس ہے۔ لیکن وہاں کا جو نظام ہے وہ نظام ہماری سوچ سے بالا تر ہے۔ برزخی زندگی، اخروی زندگی، وہ ولاکن لا تشعرون، تمہارے شعور میں نہیں آ سکتی، تم سمجھ نہیں سکتے وہ زندگی کیسی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات بھی ہوئی ہے۔ جب معراج کے موقع پر آپ گئے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مل کے آئے ہیں، ان کا قد و قامت بھی آپ نے بتایا ہے، ان کی رنگت بھی بتائی ہے، ان کے بالوں کی کیفیت بھی بتلائی ہے، اور ان کے چلنے کا انداز بھی بتلایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں باقاعدہ ملاقات کی عیسیٰ علیہ السلام سے، اور ایک وقت پھر آئے گا عیسیٰ علیہ السلام پھر اتریں گے زمین پر، اور اتریں گے کیسے؟ اللہ کے 2 فرشتے، 2 ملائکہ ان کے اوپر سہارا لے کر عیسیٰ علیہ السلام نیچے اتریں گے، اور جس جگہ اتریں گے وہ باب لد ہے، جو اس وقت اسرائیل کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، تو وہاں اتریں گے عیسیٰ علیہ السلام۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ صبح کا وقت ہوگا، نماز کا ٹائم ہو چکا ہوگا، اور اس مسجد میں وہ آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام، تو اس وقت جو موقع کا امام ہوگا ان کو بھی پتہ چل جائے گا، اور لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا، جماعتیوں کو، مقتدیوں کو، کہ عیسیٰ علیہ السلام آگے ہیں۔ تو وہ لوگ کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھائیں گے نہیں بلکہ نماز پڑھیں گے، کیونکہ جب وہ آئیں گے وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ اگر وہ نبی کی حیثیت سے ہوتے تو پھر وہ نماز وہی پڑھائیں، لیکن نہیں، وہ امتی کی حیثیت سے آئیں گے، نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے۔ محترم ساتھیو، عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کا انداز بھی کتب حدیث کے اندر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ساری کی ساری معلومات کتب حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی محفوظ ہیں۔ تو بہرحال بات چلی تھی، آپ کو اللہ نے بیٹا دیا ہے یا بیٹی دی ہے، آپ اس کی تربیت کریں، تربیت کے حوالے سے کوشش کریں کہ آپ کی زندگی میں بھی وہ آپ کے لیے مفید ثابت ہو، اور آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے مفید ثابت ہو، برزخی زندگی میں بھی آپ کے لیے مفید ہو اور اخروی زندگی میں بھی۔ اور وہ اسی وقت ہے جب آپ اس کی تعلیم و تربیت میں حد الوسع کوشش کریں کہ دین کی باتیں انہیں ضرور بتلائیں، دین کے حوالے سے ان کی تربیت ضرور کریں۔ کل پرسوں کی بات ہے، میں مسجد میں گیا، میں اتفاقاً گیا ہوا تھا، لیٹ پہنچا ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے۔ میرے پیچھے 3 نوجوان تھے، 2 کی داڑھی تھی چھوٹی چھوٹی اور ایک تھوڑا سا کم عمر کا تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ تکبیر کہو، وہ اس کے منہ کی طرف دیکھے، وہ اس کے منہ کی طرف دیکھے، کسی کو بھی تکبیر نہیں آئی، کسی کو تکبیر نہیں آئی۔ واللہ میں حیران ہو گیا، اور میں نے پھر تکبیر خود کہی اور تکبیر کہہ کے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد میں نے انہیں تکبیر ان کو سکھلائی بھی صحیح، اور ان کو یہ بھی کہا کہ اس میں سب سے زیادہ قصوروار تمہارے ماں باپ ہیں، تم جو قصوروار ہو لیکن سب سے زیادہ قصوروار تمہارے ماں باپ ہیں۔ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اسے مجوسی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ جو کچھ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، ایک اپنے بچے کو آپ نے ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، ایک بڑے عہدے پہ آپ نے اس کو فائز کر دیا، اس کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے لاکھوں روپے لگا کے آپ نے غیر ممالک میں اچھی سے اچھی تعلیم دی، اور اسی بچے کو نماز کا علم نہ ہو، اسی بچے کو دعا جنازے کی نہیں آتی، اسی بچے کو قنوت
وطر کی دعا نہیں آتی، اسی بچے کو حلال و حرام کے حوالے سے پتہ نہیں ہے، وہ بچہ جب بالغ ہوتا ہے اس کو غسل جنابت کا پتہ نہیں ہے، وہ بچہ جب بالغ ہوتا ہے اس کو طہارت کے حوالے سے کوئی پتہ نہیں، تو قصوروار آپ ہیں، قصوروار آپ ہیں۔ آپ کا فرض بنتا ہے کہ اپنے بیٹے بیٹی کی جو تربیت ہے دین کے حوالے سے ضرور کریں، دنیاوی تعلیم، عصری علوم اچھی سے اچھی دلائیں، اسلام اسے منع نہیں کرتا، لیکن کم سے کم اتنا دین کا تو انہیں علم ہونا چاہیے کہ جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوایا الحمد للہ رب العالمین۔